گھر بھر شادی کی تیاریاں عروج پہ تھی۔ ایسے میں ابھی جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ اسے بس کسی طرح اپنی شادی رکوانی تھی، کیونکہ اسے ارم ہاشمی سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اس کا تو آئیڈیل آتش تھا، ترکش ہیرو آتش کیہان۔ جی ہاں، وہ اس کی بہت بڑی فین تھی، بلکہ اسے آتش پہ کرش تھا۔ تو وہ کیوں کرتی ارم ہاشمی سے شادی، جس سے کبھی سرسری سے بات بھی نہیں ہوئی؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایک سڑو انسان ہے، اور جیسے ایک سڑے ہوئے ٹماٹر سے ہانڈی نہیں بن سکتی، اسی طرح ایک سڑے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اب تم میرے بھائی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو ابھی، وہ اتنے بھی سڑے نہیں، انزلہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ اسے بھی زیادہ سڑے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا اپنے بھائی کا رشتہ کہیں اور طے کر دو، میری جان بخش دو۔ وہ ہاتھ جوڑتے بولی، تم پاگل ہو گئی ہو؟ 2 ہفتے بعد نکاح ہے، تمہاری شادی ہے، سب گھر والے کتنا خوش ہیں، اور تم چاہتی ہو کہ یہ شادی رک جائے؟ کس کے لیے؟ ایک ایسے شخص کے لیے جسے تم کبھی نہیں ملی، جانتی نہیں، وہ پاکستان میں نہیں رہتا، ترکی کا چمکتا ستارہ ہے، اور تم ایک عام سی لڑکی۔ شکر کرو میرے بھائی تم سے شادی کر رہے ہیں، یہ کامیاب بزنس مین ہیں، ریئل پرسنالٹی ہیرو ہیں۔ لڑکیوں کو ان پہ کرش ہے، لیکن وہ خوبصورت اور امیر بندہ تمہیں مل رہا ہے، بجائے شکرانے کے نفل ادا کرنے کے تم آل فال بک رہی ہو۔ تمہاری تو مرمت ہونے والی ہوئی ہے۔ ادیان سے کہتی ہوں تمہیں سیدھا کریں۔ رک، خبردار جو میرے بھائی کے آس پاس منڈلانے کی ناکام کوشش کی تو۔ میرا بھائی بہت معصوم ہے، تم جیسی شاطر لڑکیاں میرے بھائی کے ارد گرد بھی دکھائی نہیں دینی چاہیے، سمجھی تم؟ اور چلو نکلو میرے کمرے سے، آئی بڑی مجھے لیکچر دینے والی، امیر نے منہ بناتے کہا۔ لیکن انزلہ کہاں سننے والی تھی، اسے اپنے پیارے اور سنجیدہ مزاج بھائی کے لیے یہ پٹاخہ ہی چاہیے تھا، تاکہ اس کے بھائی کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ بس اس کی آتش والی سوئی جو اٹک گئی تھی، اسے کہیں نکالنا چاہتی تھی، پر وہ اس میں ابھی تک کھپی ہوئی تھی، اور انزلہ کو ڈر تھا کہیں یہ بات بڑی باجی تک نہ پہنچ جائے، ورنہ انہوں نے اس شادی کو ہونے ہی نہیں دینا تھا۔ امی مجھے نہیں کرنی ہے شادی، پلیز مان جائے نا۔ آج وہ پھر سے ماں کے سامنے فریاد لگا بیٹھی تھی۔ یہ جوتا نظر آ رہا ہے نا، اگر نہیں کھانا تو چپ چاپ اٹھ جاؤ یہاں سے۔ شمسہ بیگم نے اسے کھری کھری سنا ڈالی۔ پتہ نہیں کیا نظر آیا آپ کو اس کھڑوس شخص میں، میرے لیے ہی اسے پہلی بار میں فائنل کر دیا۔ بندہ کسی دکان جاتا ہے تو کچھ لینے تو اچھے سے چھان پٹک کر کے سودا خریدتا ہے، میری دفعہ آپ ایک ہی دکان پہ چڑھی ہیں اور سودا لے کر اتر گئی۔ اس کی بے سری مثال پہ شمسہ بیگم نے اپنا جوتا اتار ہی لیا، جبکہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ اف، اب کیا کروں؟ امی تو سن ہی نہیں رہی، بھائی کیا سنیں گے؟ وہ ازحد پریشان تھی۔ میرے ہیرو، وہ آتش کی تصویر نکالتے ٹھنڈی آہ بھر گئی۔ تمہارا اور میرا ملن اس ظالم سماج کو نامنظور ہے، لیکن میں بھی ہار نہیں مانوں گی، ایک آخری کوشش کر کے ہی دم لوں گی۔ ابیر ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس کے والد سرکاری اسکول ٹیچر رہ چکے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی کو پینشن مل رہی تھی، جبکہ خود وہ لوگوں کے کپڑے سیتی تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا ادیان افضل، جو اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا اور بینک میں جاب کرتا تھا، گھر کا خرچ اچھا خاصا چل رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف انزلہ تھی، جو کروڑ پتی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے ابیر کی دوستی کالج سے شروع ہوئی تھی، اور وہ تھی بھی ابیر کی دیوانی، اور یہی محبت اور دیوانگی ہی تھی کہ وہ اسے آج اپنی بھابھی بنا رہی تھی، اور اس کے لیے اس نے کتنی جنگ لڑی تھی اپنی باجی سے، یہ وہی جانتی تھی۔ اب اس کے پیچھے اس کی ابیر سے محبت تھی یا کوئی اور مقصد، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ پر اس سب میں ابیر میڈم کی رضا شامل نہیں تھی، اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کی اس شادی سے جان چھوٹ جائے، جو اب تو ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ کل مہندی کا فنکشن تھا اور ابیر کا میٹر گھوما ہوا تھا۔ یہ لو، جو نمبر تم نے مانگا۔ اس کی چھوٹی کزن نے آ کے اسے ایک نمبر تھمایا۔ تھینکس یار، بس اب اس بڑی باجی سے بات ہو جائے، پھر میری جان چھوٹ جائے۔ کوئی بھی بہن اپنے بھائی کی شادی ایک ایسی لڑکی سے نہیں کریں گی جو کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے اس نمبر پہ کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی، جبکہ اس کا دل دھک دھک کرے جا رہا تھا۔ کال پک ہوئی۔ ہیلو، السلام علیکم، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں ابیر ہوں، ابیر افضل، پلیز اس شادی کو روک دیں۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور شادی بھی اس سے کروں گا، لہٰذا بہتر ہوگا آپ کا بھائی اور آپ خود آ کے انکار کر جائیں، ورنہ میں بہت ضدی لڑکی ہوں، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ آخر میں وہ اپنی ٹون میں واپس آ گئی اور مقابل کی کوئی بھی بات سنے بنا دھمکی دے ڈالی۔ ارم کے سر میں ایک دم سے شدید درد کی لہر دوڑ اٹھی، لہجہ بھی بھاری سا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ جو کر سکتی ہیں کر لیں، یہ شادی معطل نہیں ہوگی۔ آپ کون ہیں؟ اچانک سے بھاری مردانہ آواز سنتے ابیر کے 14 طبق روشن ہوئے، بری طرح گھبراتے پوچھا۔ ارم نے آنکھیں مونتے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ وہی جس کے ساتھ آپ کے نصیب پھوٹنے والے ہیں؟ کیا؟ دوسری طرف ابیر افضل کی آواز کافی اونچی تھی۔ اپنی جگہ سے ایک دم اچھلی کے نیچے کارپیٹ پہ جا گری، دل جیسے پسلیاں توڑ کے سینے سے باہر آنے کو مسئلہ تھا۔ مگر یہ تو آپ کی بہن کا نمبر ہے نا؟ کچھ سوچتے ہوئے تصدیق کرنی چاہیے، جبکہ دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ نمبر تو بڑی باجی کا نہیں تھا، پھر یہ کیسے؟ یہ ارم ہاشمی، اللہ جی اب کیا ہوگا؟ ابیر کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
اب یہ شخص کیا کرے گا؟ یہ ایمن کی بچی، اسے کہا تھا بڑی باجی کا نمبر لانا. یہ وہ غصے سے اٹھتی باہر آئی تو ایمن کے پاس انزلہ کو بیٹھا دیکھ وہ ہی ٹھٹک کے رک گئی. دونوں کسی بات پہ تالی بجاتے ہنس رہی تھی. مطلب یہ ان دونوں کی ملی بھگت تھی مجھے شرمندہ کروانے کی. بچوں، ایسی بات ہے نا، اب مجھے بھابھی بننے دو، پھر دیکھنا کیسے تگنی کا ناچ نچایا. ابیر کا غصے سے تنفس پھول گیا اور وہ انہیں قدموں سے واپس پلٹ گئی. مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا. وہ زرد رنگ کے مہندی کے خوبصورت جوڑے میں آسمان سے اتری پری ہی لگ رہی تھی. شمسہ بیگم نے کتنے ہی اس کے صدقے اتارے تھے تو ادیان بھی بہن کے صدقے واری جا رہا تھا. وہ مہندی لگے ہاتھوں کو بیسن کے کھلے نل کے آگے رکھے سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی. آج جس طرح انزلہ ادیان کے ارد گرد منڈلا رہی تھی ابیر کو بہت عجیب سا محسوس، جسے کچھ تو ایسا ہے جو انزلہ چھپا رہی تھی. آج پہلی بار ابیر کو لگا جیسے وہ دکھتی ہے ویسی وہ ہے نہیں، کہیں کچھ مسنگ تھا. پر کیا؟ ابیر افضل بنت محبت افضل، آپ کا نکاح انم ہاشمی نعمان ہاشمی سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے. مرتا کیا نہ کرتا، اسے یہ نکاح قبول کرنا ہی تھا ہر حال میں، ورنہ جو رات شمسہ بیگم نے اسے سنائی تھی اس کے بعد تو وہ کسی صورت انکار کر اس نہیں لے سکتی تھی. امی میں نے انکار کر دینا ہے، میں بتا رہی ہوں. تو کر انکار سب کے سامنے، تجھے 2 تھپڑ نہ لگائے نا تو میں بھی تمہاری ماں نہیں. شمسہ بیگم نے جتنے جارحانہ انداز میں کہا. ادیان بھی چپ ہی رہا. امی یہ جاتی ہے مجھے عاطف سے شادی کرنی ہے، وہ پھر سے بولی تو شمسہ بیگم کا دور سے ہوائی چپل اڑتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس کی کمر پہ جا لگا. ہائے امی، مار دیا بے شرم بے غیرت، اولاد دے دی. اللہ نے مجھے ایسی بکواس کر رہی ہے، منہ سے بول رہی ہے اس کلموئے سے پیار کرتی ہے. آخر وہ ہے کون جو تمہیں ہم سب کے خلاف کر رہا ہے؟ سامنے لے کے آؤ اسے، میں بھی دو ہاتھ کروں اس سے. کیا اس کے گھر ماں بہن نہیں جو دوسروں کے بچوں کو ورغلا رہا ہے؟ اور اب خدا کا یہ وقت بھی آنا تھا. امی یہ پاگل ہے اور کچھ نہیں، اور ہمیں بھی پاگل کر دے گی. وہ ترکش ڈرامہ اسٹار ہے اور اس کا کرش، اس کا آئیڈیل ہیرو. آپ اس کی فضول باتوں پہ دھیان نہ دیں، عقل سے پیدل ہی ہے. آپ فکر نہ کریں، یہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی، میں خود اس کے پاس ہوں. ادیا نے ابیر کو ایک تنبیہ گھوری سے نوازا. پلیز ادی بھیا ایک بار مجھے موقع تو دو. ترکی جا کے میں سے ملوں گی اور وہ، مجھے لگتا ہے تمہیں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. تمہاری اتنی پاور ہے کہ تم اس تک پہنچ جاؤ. اور تم سمجھتی کیوں نہیں؟ یہ جو فلم اور ڈرامہ انڈسٹری ہوتی ہے سب فیک ہوتا ہے. چھوٹی سی بچی نہیں ہو تم. یار اب امی کو تنگ کیا تو میں نے بھی امی سے نہیں بچانا. کتنی دیر لگا کے رات کو ادیان نے بہن کو سمجھایا. اب ڈانٹ ڈپٹ بھی تو فضول تھی. وہ جو سوچتی تھی وہ بول دیتی تھی، اور اس کی سوچ کا نہ سر تھا نہ پیر. لیکن اس کا ایک ہی حل تھا، اس کی شادی جو وہ کر رہے تھے. ارم ہاشمی نعمان ہاشمی، آپ کا نکاح ابیر افضل ولد محمد افضل سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک پل کو ہر طرف خاموشی چھا گئی. میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گی. قبول ہے تو پھر طے ہوا. ارم ہاشمی، تمہارے نصیب میں اللہ نے پھر سے بے وفا لڑکی لکھی. وہی شادی صرف اپنی بڑی باجی اور چھوٹی بہن انزلہ کی وجہ سے کرنے پہ راضی تھا. پر جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا وہ آلریڈی کسی اور کو چاہتی تھی، اور اب اس کے نکاح میں آ گئی. وہ اپنی ماں اور بھائی سے مل کر رخصت ہوتی ارم ہاشمی کے ہمراہ اس کے ہاشمی ہاؤس میں آ گئی، جہاں انزلہ نے اس کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا. یہاں لے آؤ دلہن کو. بڑی باجی نے اسے ہال میں لے جاتے بڑے سے صوفے پہ بٹھانے کا کہا. انزلہ اس کا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالے وہاں بٹھاتی ارم کو بھی اس کے ساتھ زبردست بٹھا گئی. اس کے بیٹھنے سے ابیر نے خود کو نامحسوس انداز میں سمیٹا، لیکن ارم یہ گریز محسوس کر چکا تھا جس پہ اس کے لب مزید بھینجے. بڑی باجی کی خواہش ہے، 1-2 چھوٹی موٹی رسمیں ہی کی گئیں. ان کے ماں باپ تو تھے نہیں. بڑی باجی نے اپنی ساری زندگی دونوں بہن بھائی پہ وقف کر دی تھی، اور وہ دونوں بھی باجی کو ماں باپ کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے جو اب بڑھاپے کی دہلیز پہ تھے. اور ہم نے مزید وہاں کسی رسم میں حصہ لینے سے انکار کر دیا اور اٹھتا ہوا گھر کے مردان خانے کی جانب بڑھ گیا، جہاں ابھی مرد حضرات جو کہ اس کے دوست اور چند ایک رشتہ دار موجود تھے. انزلہ ابیر کو روم میں لے جاؤ اور ملازمت سے کہہ کے سارا ضرورت کا سامان رکھو اور خود بھی چیک کر لینا. وہ اپنے سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھے بولتی اٹھ گئی تھی. جی بڑی باجی. انزلہ نے اس بات میں سر ہلاتے ابیر کو ارم کے روم میں پہنچا دیا. اللہ تمہیں ضرور اسی سزا دے گا انزلہ. تم یاد رکھنا تم نے مجھ سے میری محبت کو چھینا، اللہ تم سے تمہاری محبت چھینے گا. ابیر کی بات پہ انزلہ کا رنگ ایک پل کو سفید پڑ گیا. تم مجھے بد دعا دے رہی ہو؟ انزلہ کا لہجہ نم ہوا. ہاں تم نے ظلم کیا ہے میرے ساتھ، جانتی بھی ہو میں آتش کو پسند کرتی ہوں، پھر بھی اپنے اس لمبو بھائی کا رشتہ لے آئی. وہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے بولی. تمہیں وہ سب کچھ بھلا دیں گے، دیکھنا تم. ان کی جاندار پرسنالٹی ابھی تم نے دیکھی نہیں، جب دیکھو گی نا تو آتش کون ہے بھول جاؤ گی. انزلہ فخر سے بولی. کچھ بھی کہہ لو لیکن جو آتش ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. ابیر نے ناک سے مکھی اڑائی. اللہ میرے بھائی کو صبر عطا کرے. انزلہ افسوس سے سرنفی میں ہلاتی باہر نکل گئی، جبکہ ابیر اتنے بڑے شاندار کمرے کو دیکھ کے ایک پل کو مروب ہو گئی. لیکن کیا فائدہ ہے شاندار کمرے کا جب بندہ میرے شایان شان نہیں؟ ہائے میرا تو ارمان ادھورا ہی رہ گیا. میرا آتش کہان. وہ ٹھنڈی آہ بھرتے اٹھی. جیسے ہی وہ اٹھی تبھی دروازہ کھلا اور ارم ہاشمی قمیض شلوار میں اندر داخل ہوا.
اپنی بلیک شیروانی اتار آیا تھا۔ اسے دیکھ کے ایک پل کو امیر اپنی آنکھیں اسی پہ ٹکائے چلی گئی۔ بنا پلک جھپکے وہ سامنے کھڑے دلکش مرد کو دیکھے جا رہی تھی جو خوبصورتی کا مکمل مجسمہ تھا۔ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا اس کا شوہر ارحم ہاشمی تھا، کوئی آتش نہیں۔ ابیر کا دل اسے سر سے پیر تک دیکھتے ایک پل کو دھڑکا۔ ارحم اس خوبصورت دوشیزہ کے حسن کو نظر انداز کرتا آگے بڑھ کے اپنی گاڑی اتارتے نظر پھیر گیا۔ تو کسی اور سے پیار کرتی ہو تم؟ اچانک سے ابیر کی سماعت سے ارحم کے الفاظ ٹکرائے۔ آپ کو یاد ہے میری بات؟ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آتے کھڑی ہوتی حیرت سے پوچھنے لگی۔ ارحم نے بھویں اچکاتے اس کی جانب دیکھا۔ تم چاہتی ہو کہ بھول جاؤں؟ وہ اب گھڑی اتار کے اس کے مقابل کھڑا ہوا کہ ابیر کو اس کا لمبا قد بری طرح چبھا۔ بندے کو اتنا لمبا قد بھی نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو بات کرنے میں مسئلہ ہو۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ خاندانی وراثت ہے۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ آیا بڑا خود کو آتش سمجھنے والا۔ وہ منہ بنا کے پلٹی کہ ارحم نے اسے کلائی سے تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے یوں برجستہ کلائی پکڑنے پہ ایک پل کو ابیر گنگ رہ گئی۔ کیا اسے اتنا حق مل گیا کہ وہ اس کی کلائی تھام سکتا ہے؟ میں چینج کرنے اتنا بھاری بھرکم لہنگا ہے، توبہ۔ وہ اس کے سحر کو خود سے جھٹکتی گہرا سانس بھرتے رخ پھیرے کلائی چھڑاتے بولی۔ میں نے اجازت دی؟ وہ ماتھے پہ دو بل ڈالے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے بولا۔ ایک منٹ، مجھے اب ڈریس چینج کرنے کے لیے آپ کی اجازت لینی پڑے گی۔ صرف اس بات کے لیے نہیں، ہر بات میں تمہیں میری اجازت لینی ہوگی، سمجھی تم؟ وہ آپ کی بار رخ پھیرتا کبٹ کی جانب بڑھ گیا۔ تبھی میں پاکستان لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر بات میں اپنی مرضی چلاتے ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ پہنو، وہ نہ پہنو، یہاں جاؤ، وہاں نہ جاؤ، اف۔ تو تم کیا کسی کوہ کاف کے شہزادے کا انتظار کر رہی تھی؟ اپنی ریزرو عادت کے برعکس وہ اسے تب کے طنز بھرا جواب دے گیا۔ کوہ کاف سے کیوں؟ ترکی سے آتا۔ بے دہانی میں ابیر کی زبان پھسلی اور اس ایک پل ارحم ہاشمی اپنے کپڑے وہیں ایک طرف پھینکتا اس کی جانب بڑھا۔ ابیر گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ کیسے اس کی زبان پھسلی اسے نہیں پتہ چلا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی کسی اور سے محبت کرتی ہو، اور شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کو اپنی محبت کا بتا رہی تھی۔ اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑی مار رہی تھی۔ وہ پورے اصرار انداز میں اس کی جانب بڑھتا اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ بے دہانی میں پیچھے ہوتے جا رہی تھی کہ یکدم اس کا پاؤں اپنے ہی لہنگے میں اٹکا اور وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بری طرح گرتی، ارحم نے اس کی کلائی تھامی، اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ ایک پل کو دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ ابیر کے دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی۔ ایک ڈر، اوپر سے اس شخص کی جان لیوا قربت۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، مجھے جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ آج کے بعد تمہاری زبان پہ اس کا نام نہیں آنا چاہیے۔ اسے میری وارننگ سمجھنا۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا اپنا ڈریس اٹھاتے باتھ روم کی جانب بڑھا۔ اس کے جاتے ہی ابیر نے اپنا کب سے روکا ہوا سانس کا بحال کیا۔ توبہ، ایسی باروک شخصیت ہے ان کی، ذرا سا جو رومانس کا پتہ ہو۔ گھور ایسے رہے ہیں جیسے ان کی جائیداد چرا لی ہے۔ اور ہاں، میرا آتش گہران کتنا پولائٹ سا ہے، اپنی ہیروئن سے کتنے پیار سے بات کرتا ہے، جہاں جاتا ہے اپنی ہیروئن کا ہاتھ پکڑتا ہے، کیا ہی نزاکت ہے اس میں۔ بولتے بولتے اس کے دماغ میں ارحم کے الفاظ گونجے تو زبان دانتوں تلے چھپا لی، کہیں وہ سن ہی نہ لے۔ جبکہ ارحم شاور کے نیچے کھڑا اپنا کھولتا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی ترکش لڑکے کے عشق میں گرفتار تھی۔ اس نے گلاس ڈور پہ زور سے مارا۔ مجھے جس سے عشق ہے وہ تم نہیں، اس لیے آئندہ مت آنا میرے راستے میں۔ میں نہیں، تم آئی تھی میرے پیچھے، اور آج تم مجھے یہ سب سنا رہی ہو؟ جسٹ گو ٹو ہیل۔ ارحم نے اسے خود سے پرے جھٹکا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ جانتی تھی یہی سب کہو گے تم، اور ساری زندگی تم مجھے اس بات کا تانا بھی دو گے کیونکہ تم نے مجھ سے کبھی سچی محبت کی ہی نہیں، اور آج میں تمہیں اپنے عشق سے آزاد کرتی ہوں۔ وہ روئی تھی جبکہ ارحم نے لب بھینچے۔ آئی ہیٹ یو ارحم ہاشمی، آئی ہیٹ یو۔ وہ پلٹ گیا۔ اس کو روتا چھوڑ آیا تھا، نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس کے پیچھے آئی تھی۔ اسے اپنے پیار میں الجھا کے پھر دور ہو گئی۔ ہاں، آج ارحم نے اس سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تھا جو اس کے ساتھ دیکھا گیا، اور ندا نے اسے اپنا فیانسی بتایا۔ وہیں ارحم کی محبت کا مینار ڈھہ گیا۔ ایک طرف اس سے محبت کے دعوے اور دوسری طرف کسی اور سے رشتہ بنا رہی تھی۔ ندا نے آج وہ بھی خلاصہ کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ جسٹ ٹائم پاس کر رہی تھی۔ ارحم شاور لے کے جیسے ہی باہر نکلا تو وہ روم میں کہیں نہیں تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ ٹاول سے بال خشک کرتا وہ ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھنے لگا کہ اسے ڈریسنگ روم سے کھٹ پھٹ کی آواز سنائی دی، تو وہ بے ارادہ ہی اس طرف بڑھا جہاں وہ اپنی چوڑیاں اتار کے رکھتی اب اپنا گلوبن اتار رہی تھی جو اس کے بالوں میں اٹک گیا تھا، اور وہ اس سے لڑ رہی تھی۔ اوف یار، اتر جا، میرا دل بند ہو جانا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتے بولی۔ ایک تو یہ پاکستانی بیوٹیشین بالوں کا گھونسلہ بنا دیا ہے، بھلا ایسے کون تیار کرتا ہے؟ سارے میرے ریشمی بالوں کی لک خراب کر دی۔ وہ ساتھ ساتھ اونچی آواز میں بولے بھی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں سنتا وہ سر نفی میں ہلاتا واپس پلٹنے لگا کہ ایک دم ابیر نے چیخ ماری۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اس کے پاس چلا آیا۔ کیوں چیخ رہی ہو؟ اسے اپنے پاس آ کر بولتے دیکھ ابیر ایک دم سوچ لی۔ اللہ اللہ، کتنی ڈراؤنی آواز ہے آپ کی، ڈرا کے رکھ دیا مجھے۔ وہ اپنے حسن سے بے نیاز اپنی ٹون میں ارحم کو بولتی پھر سے اس ہار کے ساتھ لڑائی کرنے لگی۔
آپ ایسے ہی دیکھے جا رہے ہیں، ہیلپ ہی کر دیں مجھے غریب کی، وہ معصوم سا چہرہ بناتے بولی تو ارحم اس کے گلے سے اس ہار کو نکالنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ اف، آرام سے کھینچ کھینچ پڑ رہی ہے، میرے بال ٹوٹ جائیں گے، چپ کر کے کھڑی رہو۔ کس نے کہا تھا یہ گھونسلہ بناؤ؟ دیکھا، آپ کو بھی یہ گھونسلہ لگ رہا ہے نا؟ میں نے امی سے کہا بھی تھا میں نے اس پینڈو لڑکی سے تیار نہیں ہونا، لیکن امی بھی نا، نہیں ابھی اسی سے تیار ہو، خاندان کی بچی ہے، ہم اس کے کام آ جائیں گے۔ دیکھیں تو بیج بھی ٹھیک سے نہیں بنائی، نہ جانے کتنا فضول کاسمیٹک رکھا تھا۔ وہ ساتھ میں نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی جبکہ ارم اس کے گلے سے وہ گلو بن اتارتا ایک طرف رکھ گیا۔ اس کا گلا لال ہو رہا تھا اور گلو بن کے نشان بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اب وہ نولا کا ہار اتار رہی تھی، اس کے ہوش شبہ روپ سے نظریں چراتا وہ اپنے قدم خاموشی سے باہر لے جانے لگا۔ سنیں، اس کی آواز نے ارم کے قدموں کو زنجیر سے باندھا، یہ میرے بال کھولنے میں بھی مدد کر دیں پلیز، ڈریس بھی چینج کروا دوں۔ وہ تب کے بولا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود کرو اپنا سب کام۔ وہ اسے غصے سے لتاڑتا باہر نکل گیا۔ یہی فرق ہے یہاں پاکستانیوں اور ترکیوں میں، وہ اپنی شریک حیات کو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، اور یہاں جسے دیکھو روب جماتا ہے، چاہے وہ پھر شاہ ہو، خان ہو یا ملک یا بٹ ہو یا جٹ ہو یا ہاشمی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو۔ وہ جو اونچی اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے باہر آئی، اور ہم کی غصیلی آواز سنتے ایک دم بریک لگی۔ اور میں نے منع کیا ہے نا کہ میرے سامنے کسی ترکش کا نام نہیں لینا، تو پھر وہی فضول حرکتیں کر رہی ہو۔ میں نے صرف ترکی بولا ہے، آتش کا نام نہیں لیا۔ ایک منٹ، اب یہ کون ہے؟ وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ واٹ؟ لائک سیریسلی آپ نہیں جانتے آتش کون ہے؟ وہ انہیں پھیلائے ہوئے حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نے ایسا کوئی بھی نام ہسٹری کی بک میں نہیں پڑھا، بھول جا۔ نہ اس نے پاکستان بنایا تھا جس کا نام ہسٹری کے بک میں آپ پڑھتے۔ وہ تنک کے بولی۔ تو اف، اپنا موبائل دکھائیں۔ وہ اس سے موبائل لیتے وہاں آتشی ویڈیوز نکال کے اسے دکھانے لگی۔ یہ ہے وہ ہینڈسم ترکش ہیرو، ایپ دیکھیں اس کے، اور مسلس بھی کتنے پھولے ہوئے ہیں، اور یہ جو کیئر اور لو کرتا ہے اپنی ہیروئن سے، اوف کیا ہی بتاؤں، پرفیکٹ بنتا ہے یہ میرا کرش۔ اگر آپ سے شادی نہ ہوئی ہوتی نا، میں نے نا اسی سے شادی کرنی تھی۔ وہ افسوس سے سرنفی میں جھٹکتے بولے جا رہی تھی، جبکہ ارم اس پاگل نمونے کو دیکھے جا رہا تھا جو اس کے نصیب میں آیا تھا۔ اب ارم کو اپنے الفاظ پہ سوچ کے جھرجھری آ رہی تھی کہ نصیب اس لڑکی کے پھوٹے تھے یا اس کے اپنے۔ مجھے اس طرح کے میسج کیوں سینڈ کر رہی ہو؟ ادیان نے انزلہ کے ڈھیروں میسج کے جواب میں بالآخر ایک میسج کر دیا۔ آپ کی شرط پوری کر دی میں نے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اس کا اگلا میسج پڑھتے ہیں ادیان نے اپنے لب بھیجے۔ تم جانتی ہو یہ بہت مشکل ہے، تمہارے گھر والے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے حل کرنا ہے۔ میں نے اپنا ٹاسک پورا کر دیا ہے، اب آپ کی باری ہے، آپ کو اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ اس کے اتنے لمبے چوڑے میسج میں ادیان نے اپنا ماتھا مسلا، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں اور شادی اسی سے کرنا چاہتا ہوں تو؟ میسج سینڈ کرتے ہی اس نے اپنے لب کا ایک کونا دانتوں تلے دبا لیا۔ اس کی لائف میں کوئی بھی نہیں تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں انزلہ کا آزما رہا تھا۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ میسج تو سین ہو گیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا، اور پھر تھوڑی دیر میں اس کا میسج آ گیا، اور ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کو اپنے جنازے میں شرکت کی دعوت دیتی ہوں۔ اس کے میسج پہ ادیان کا دل ڈوب کے ابھرا۔ میں مذاق کر رہا تھا پاگل، فوراً سے سینڈ کیا، لیکن میں سیریس ہوں ادیان، میں نے آپ سے سچا پیار کیا ہے، اس پیار کے لیے میں نے آپ کی شرط پوری کی ہے، پوری ایمانداری سے، اب آپ اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، امی کو بھیجوں گا تمہارے گھر، دیکھ لو تمہارے بھائی اور بڑی باجی نہ مانے تو۔ وہ اب دل کا ڈر زبان پہ لے آیا تھا۔ مان جائیں گے جب میں اسٹینڈ لوں گی، اب قدم تو اٹھائیں مقابل۔ اب وہ بہت خوش تھی، اس کے دل کی مراد پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ ادیان کو پسند کرتی تھی اور ادیان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے ادیان سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو ادیان نے اس کو ٹالنے کے لیے شرط رکھ دی کہ اپنے بھائی کی شادی میری بہن سے کرا دو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ انزلہ اس بات پہ سیریس ہو گئی۔ اس نے پھر ایڈی چوٹی کا زور لگا کے شادی کروا دی، اور اب وہ ادیان کو پانا چاہتی تھی، لیکن اس کی قسمت میں ادیان تھا یا نہیں یہ تو وقت نے ثابت کرنا تھا۔ صبح ہوئی تو ارم کی آنکھ الارم کے شور سے کھلی۔ صبح فجر ادا کر کے وہ جاگنگ پہ گیا تھا۔ واپسی پہ اس کے سر کا شدید درد ایک بار پھر سے چھڑ گیا۔ وہ درد اسے اکثر ہوتا تھا، درد کی شدت سخت تھی، اس لیے وہ جلدی گھر آ گیا اور اپنی میڈیسن لیتا وہ بستر پہ ڈھیر ہوتا سو گیا۔ اس نے نہیں دھیان دیا کہ ابیر کہاں ہے، کمرے میں ہے یا نہیں۔ اس کے سر میں جیسے گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ اب اس الارم کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی جو اس کے دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ غصے سے ہاتھ مارتے اس نے الارم کو دور پھینکا۔ آؤچ! ایک نسوانی چیخ پہ ارم کی آنکھ فوراً کھلی۔ سامنے ہی وہ پاؤں لیے نیچے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ الارم پیس اس کے پیر میں زور سے لگا۔ اس کا لال پاؤں دیکھ وہ فوراً سے اٹھتا اس کے پاس چلایا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے لال ہوتے پاؤں کو دیکھتا فکر مندی سے بولا۔ یس، بہت مزہ آ رہا ہے، آپ کو بھی مزہ کرنا ہے؟ وہ درد برداشت کرتے طنز کرنے لگی۔ ارحم بنا اس کی بات کا جواب دیے اسے اپنی باہوں میں بھرتے بستر سے لے آیا۔ وہ اسے اس طرح اٹھا لے گا، ابیر کو کیا خبر تھی؟ اسے بستر پہ لٹاتے وہ اب اس کا پاؤں ہاتھوں میں لیے دیکھ رہا تھا۔ او پلیز رہنے دے، میں خود دیکھ لوں گی۔ وہ اپنا پاؤں پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگا کہ ارحم اس کا پاؤں پکڑے، جبکہ وہ اس کی بات انسنی کرتا فرسٹ ایڈ باکس نکال آیا اور اسے آئنٹمنٹ لگانے لگا۔
تھوڑی دیر میں آرام آ جائے گا. ویسے یہ الارم کس نے رکھا تھا؟ وہ میں نے. بڑی باجی نے کہا تھا ناشتے کے لیے دونوں اکٹھے آؤ. مجھے بھوک لگی تھی. دو بار آپ کو آواز دے کے جگانے کی کوشش کی پر آپ تو سن ہی نہیں رہے تھے تو مجھے یہ الارم رکھنا پڑا. وہ صاف گوئی سے بولی. آئندہ یہ حرکت مت کرنا. وہ اسے سختی سے وارن کر رہا تھا کیونکہ اس الارم سے اس کا سر درد ایک بار پھر سے شروع ہو گیا تھا اور اپنی اس تکلیف کے بارے میں وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا. اسے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی. وہ خاموشی سے اٹھ کے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا جبکہ ابھی خاموشی سے اسے دیکھتی. دراز میں سے وہ میڈیسن نکال کے دیکھنے لگی جو اس نے صبح لی تھی. کچھ تو تھا جو یہ چھپا رہے ہیں. وہ پرسوچ انداز میں ان میڈیسن کو دیکھنے لگی. ابیر کی شادی کو 2 ماہ ہونے کو آئے تھے. دونوں کے بیچ کے تعلقات اب تک سرد تھے. ارحم اس سے زیادہ بات نہ کرتا تھا جبکہ بڑی باجی کے ساتھ کافی دوستی کر چکی تھی. البتہ انزلہ کے ساتھ وہ اب لیے انداز میں رہتی تھی. نہ جانے کیوں اسے انزلہ سے ابھی دوستی والی وائبس نہیں آئی تھی. ارحم گھر آیا تو سخت غصے میں تھا اور انزلہ کی جانب بڑھا. کیا چل رہا ہے یہ سب؟ سچ سچ بتاؤ مجھے. کب سے تم اور ادیان ایک دوسرے میں انوالو ہو؟ ارحم کے منہ سے ادیان کا نام سنتے ابیر کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے. بھائی وہ. انزلہ گھبرا گئی. مجھے سچ سننا ہے انزلہ. کیوں آیا تھا وہ میرے آفس تمہارے رشتے کی بات کرنے؟ کیا چکر چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ ایک منٹ, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میرے بھائی ایسے نہیں ہیں. ابیر نے ارحم کو بات کرتے ٹوکا تو وہ غصہ ضبط کرتے اسے دیکھنے لگا. دوبارہ بیچ میں مت بولنا. وہ بہت سختی سے اسے وارن کیا تو وہ ایک پل کو اس کی غصیلی نگاہیں دیکھتی سہم گئی. انزلہ بھائی ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی. انزلہ نے سر جھکائے اقرار کیا تھا. جھوٹ. یہ جھوٹ بول رہی ہے. میرے بھائی سے پسند نہیں کرتے. یہ جھوٹی ہے. اسی لیے کوئی چال چلی ہوگی. وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی کہ ارحم نے اسے کلائی سے تھاما. واپس مڑا. ایک کی آنکھوں میں سختی اور وارننگ تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں آنسو اور بے یقینی. میں آخری بار کہہ رہا ہوں بیچ میں مت بولنا. اس معاملے سے دور رہو. کیسے؟ وہ بھائی ہے میرے اور یہ الزام لگا رہی ہے. الزام ہے یہ؟ ارحم چلایا کہ وہ دونوں ہی سہم گئی. بڑی باجی بھی پاس کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی لیکن بالکل خاموش تھی. تمہارا بھائی خود میرے آفس چل کے آیا ہے کہ اسے انزلہ سے شادی کرنی ہے. وہ آج گھر رشتہ بھجوائے گا کس حق سے؟ کیوں بھیجے گا وہ رشتہ؟ کیوں دوں میں اسے اپنی بہن؟ حیثیت کیا ہے اس کی جو میری بہن کا رشتہ مانگ رہا ہے؟ ارحم کی توپوں کا رخ ابیر کی جانب مڑ چکا تھا اور اس کے یہ خیالات سنتے تو وہ دنگ ہی رہ گئی. اگر میرے بھائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کی بہن کو کیوں بیاہ کے لے کر آئے ہیں؟ وہ کرب سے اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے پوچھ رہی تھی. غلطی ہو گئی, میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی. وہ بھی غصے سے پھنکارا. ارحم کام ڈاؤن. کیا ہو گیا ہے؟ بڑی باجی نے اس کا بازو تھاما. کیا کام ڈاؤن؟ یہ دونوں بہن بھائی اتنی بڑی سازش رچائیں گے. اس نے میری بہن سے شادی کرنے کے لیے اپنی بہن کو پلیٹ میں سجا کے مجھے دے دیا تاکہ میں اپنی بہن کا نکاح سے کر دوں. اچانک سے ارحم کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی جبکہ اس کی باتیں سنتے آج ابیر کا جی چاہا سب ختم کر دے. کون سی سازش؟ کیسی سازش؟ وہ اس کے الزامات پہ گنگ تھی. ایسے کوئی بات نہیں, تم پرسکون ہو جاؤ. میں سمجھاتی ہوں انزلہ کو. کچھ بھی تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. مرضی؟ اس کے کہتے ہی میں نے اس لڑکی سے شادی کی جو آج تک دل سے میری نہیں ہوئی. کیوں کیا میری بہن نے یہ سب؟ کیا وہ بھی ان کی سازش کا حصہ تھی؟ ارحم نے سر تھامے کرب سے کہا. ابیر نے ایک دکھتی نگاہ انزلہ پہ ڈالی جس کی وجہ سے یہ سب میس کریٹ ہو رہا تھا. ارحم کی بات پہ بڑی باجی نے غصے کی نگاہ سے ابیر کو دیکھا. انہیں ارحم کی یہ بات چبھی تھی کہ وہ لڑکی دل سے ان کے بھائی کے ساتھ نہیں تھی. نہ جانے اور کتنے راز سامنے آنے ہیں. وہ وہیں ارحم کے پاس بیٹھتی دکھ سے بولی جبکہ ارحم مزید سوال کیے بنا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا. اس کے سر کا درد اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ وہ مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا. بہت افسوس ہے مجھے تم دونوں پہ. انزلہ کم از کم تمہیں اگر ادیان پسند تھا تو مجھے بتانا چاہیے تھا نا. اور ابیر شادی کو 2 ماہ ہو گئے ہیں. کیا اب تک تمہیں اپنے اور ارحم کے بیچ کے رشتے کو سمجھنے میں وقت لگ رہا ہے کہ اس قدر ٹوٹ گیا ہے وہ؟ تم دونوں مزید اسے توڑ دو, ختم کر دو اور خوش ہو جاؤ. وہ ان دونوں سے ناراضی کا اظہار کرتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی. ابیر نے آنسو بہاتی انزلہ کو دیکھا. کچھ بھی ہو جائے انزلہ, تم جتنی مرضی چالیں چل لو, میں تمہیں اپنے بھائی کی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گی. تمہیں تمہارے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی. یاد رکھنا. وہ مڑ گئی. میری شادی اگر ادیان سے نہ ہوئی تو گھر تمہارا بھی نہیں بسر رہے گا. یاد رکھنا. وہ اسے دھمکی دیتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی. ابیر خود پہ کنٹرول کرتی روم میں آئی. اسے ارحم سے ہر بات کلیئر کرنی تھی لیکن روم میں آتے وہ اسے ایک طرف کارپیٹ پہ نیچے بیٹھا دکھائی دیا. اپنا سر تھامے وہ آنکھیں نیچے شدید اضطراب میں تھا. ارحم. وہ اس کی حالت دیکھتی ہی سب کچھ بھلا کے اس کے پاس آ بیٹھی. یہاں سے جاؤ ابھی. وہ بنا آنکھیں کھولے بولا. آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک, پلیز اٹھیں نیچے سے. ارحم نے اس کا ہاتھ پرے جھٹک دیا اور لال آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا. مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے, آؤٹ. وہ غصے سے اسے بازو سے پکڑے دور کر گئی. وہ بوکھلاتے پیچھے ہٹی اور اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں تھا. اپنی جگہ سے اٹھا وہ میڈیسن ڈھونڈنے لگا جو اسے کب سے مل نہیں رہی تھی. ارحم جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ نہیں ملیں گی آپ کو.
ابیر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی. کہاں ہے میڈیسن؟ بتاؤ مجھے ورنہ جان سے مار دوں گا. وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا اس کے آسان خطا کر گیا. اسے اس روپ میں آج تک دیکھا چلا تھا. وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی. میڈیسن کہاں ہے ابیر؟ اس کو ڈر سے آنکھیں میچ سے دیکھ وہ اپنا آپ تھوڑا نرم کر گیا. ابیر نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور سر نفی میں ہلایا کہ نہیں بتائی کی. ارم نے دانت پہ دانت جماتے آنکھیں بند کر کے کھولی. تم چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں؟ اللہ نہ کرے. وہ ڈر کے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ گئی. ایسا مت کہیں ارم. وہ روتے ہوئے اس کا چہرہ تھام گئی. نہ جانے کیوں اس وقت وہ شخص اسے دنیا کے سب مردوں سے اچھا لگ رہا تھا. مجھے میڈیسن چاہیے ابیر. وہ خود پہ ضبط کرتے بولا جبکہ دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی. آپ کی میڈیسن میں ہوں. میرے ہوتے آپ کو کوئی میڈیسن نہیں ملے گی. وہ اس کو پیار سے کہتے اوپر ہوتے اس کے ماتھے پہ لب رکھنے کی کوشش کرنے لگی پر اس کا قد اچھا خاصا لمبا تھا. لیکن ارم نے اس کی مشکل آسان کر دی. اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اوپر کی طرف کرتے اپنے مقابل لایا. ابیر نے اس کے ماتھے پہ پیار سے لب رکھے تو ارم کی تڑپتے دل کو جیسے سکون نصیب ہوا. وہ آنکھیں میچے اس لمس کو محسوس کرتا دل میں اتار رہا تھا. وہ باری باری اس کی دونوں آنکھوں پہ لب رکھتی اسے پرسکون کر رہی تھی. ہمدردی ہو رہی ہے مریض سے. وہ پھر سے تلخ ہوا تو ابیر اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دے گئی. آپ کو میرے لمس میں ہمدردی کا عنصر محسوس ہو رہا ہے؟ وہ بھی سوال پہ سوال کر گئی. پھر کیوں آ رہی ہو قریب؟ وہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھاتا لال آنکھوں سے پوچھنے لگا تھا. کیوں نہیں آ سکتی؟ شوہر ہے آپ میرے، حق ہے میرا. وہ بھی اسی کی ٹون میں جواب دیتی اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ 2 ماہ بعد یاد آیا ہے؟ اس ترکیش کا بھوت اتر گیا تمہارے دماغ سے؟ اس کی بات پہ ابیر کے لبوں نے مسکان کو چھوا. وہ تو کرش ہے میرا. ابیر اسے چھیڑنے لگے. وہ جیلس ہو رہا تھا اور ابیر کو مزہ آ رہا تھا. اس وقت دونوں ہی ایک دوسرے میں گم، سب کچھ بھولے، بس اپنی اپنی ذات کو کھولے جا رہے تھے. زبان کاٹ دوں گا اگر دوبارہ اس کا نام لیا تو. اس کی نرم گرفت ایک دم سخت ہوئی تو ابیر سہم گئی. دونوں کی آنکھوں میں محبت کی طلب جاگ رہی تھی جسے مٹانے کے لیے آج وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے. اتنا قریب کہ وہ ایک ہو گئے. سب برباد ہو گیا. آپ نے یہ کیسے وعدہ پورا کیا دیان؟ کیوں گئے بھائی کے آفس؟ کون سی قصے کہانیاں سنائی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے ان سے ہمارے رشتے کی ہی بات کی اور اجازت مانگی ہے. کہا ہے کہ امی کو رشتے کے لیے لے آؤ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ امی کو ڈائریکٹ لے کے آتا اور نہ کی صورت میں ان کی بےعزتی ہو. اس لیے پہلے اجازت لی. ادیان نے اپنا مدعا بیان کیا تو انزلہ چپ سی ہو گئی. کچھ دیر بعد اس کی آواز گونجی. پر بھائی غصہ تھے. انہیں دیکھ کے نہیں لگ رہا وہ مانیں گے. اس کی بات پہ ادیان کے ماتھے پہ پل پڑے. ریزن؟ اس کا ایک لفظی جواب. سوال انزلہ کو اتھا گہرائیوں میں ڈبو گیا. آپ کی مالی حیثیت؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی. انزلہ آج کے بعد مجھے کال مت کرنا. جس دن میری مالی حیثیت تمہارے بھائی کے برابر ہوگی میں خود آؤں گا. اس دن اللہ حافظ اپنی بات کرتا وہ کال کاٹ گیا اور انزلہ کو لگا اس کی لائف لائن کاٹ گیا ہو. وہ دل کے درد سے دوہری پڑی تھی. اس کے اپنے بھائی نے اسے اس کی خوشی چھین لی تھی. وہ تڑپی. آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ گرتے جا رہے تھے. کاش وہ سمجھ سکتی کہ کوئی بھی تعلق رب کی رضا کے بنا نہیں بنتا. اسے ادیان سے عشق تھا تو وہ اپنی چالیں چلنے کے بجائے اسے رب سے مانگ لیتی. وہ اس کے نصیب میں ہوتا تو رب اسے ملا دیتا کیونکہ رب معاوضے بھی کرتا ہے. پر وہ اپنی پلاننگ کرتی رہی جبکہ اوپر بیٹھا سب کا رب وہ اپنی ہی پلاننگ کر رہا ہے کیونکہ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں. صبح معمول کے مطابق آنکھ کھلی تو ابیر کا سر اس کے کندھے پہ تھا. سادہ اور صاف دل لڑکی نے کل خود کو اپنے شوہر کے سپرد کر ہی دیا. وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا جو بے سد اس کے سینے سے لگی گہری نیند میں تھی. ارہم نے اس کی جانب کروٹ لیتے اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ کسمساتے آنکھیں وا کر گئی. ارہم کی مسکراتی نظریں خود پہ محسوس کرتی وہ جھٹ سے اپنا چہرہ جھکائے اس کے سینے میں چھپ گئی تو ارہم نے مسکراتے اس کی حرکت کو دل کی شدت سے محسوس کیا. آبی؟ وہ اسے پیار سے پکار رہا تھا جبکہ وہ اس کی نظروں کی تاپ نہیں لا پا رہی تھی. یہ نکاح کی تاثیر ہی تھی کہ آج وہ ایک ہو گئے تھے. اس کی بولتی آنکھوں میں ابیر ایک پل کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی. آبی ادھر دیکھو میری بات. ابھی وہ مزید بولتا کہ دروازہ زور زور سے بجا. وہ دونوں ہی چونکے. ارہم نے اٹھتے پاس پڑی اپنی شرٹ پہنی اور فوراً دروازے کی جانب بڑھا. سامنے ہی بڑی باجی کھڑی تھی. ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. کیا ہوا باجی سب ٹھیک ہے؟ وہ انزلہ دروازہ نہیں کھول رہی. بڑی باجی رو دینے کو ہوئی. ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ انزلہ کے روم کی طرف بھاگا اور دروازہ بجایا لیکن جواب نہ دارد. ابیر بھی گھبرائی سی ادھر آ گئی. دروازے کو زوردار طریقے سے کندھوں پہ مارتے وہ دروازہ کھول گیا. سامنے وہ زمین پہ گری پڑی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی. ارہم وہیں اپنی جگہ پہ گر گیا. ابیر ہی ہمت کرتے انزلہ کے پاس آئی. اسے سیدھا کیا اور لرزتے ہوئے اس کی نبض چیک کی. ارہم یہ زندہ ہے پلیز ہاسپٹل لے. اس کی بات پہ ارہم کو لگا اس کے اندر کسی نے نئی روح پھونک دی ہو. وہ ایک پل کی بھی دیری کیے بنا انزلہ کو باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا. بڑی باجی اور ابیر بھی پیچھے ہی لگی تھی. اس وقت وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے بے چینی سے ایک دوسرے سے نظریں چرائے انزلہ کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے. وہ لڑکی محبت میں سب تک چلی جائے گی کسی کو کیا اندازہ تھا. تبھی ابیر کے موبائل پہ اس کی امی کی کال آنے لگی. وہ ریسیو کرتے ایک طرف ہو گئی. کیا کہہ رہی ہیں امی؟
کہاں چلے گئے بھائی؟ شمسہ بیگم کی بات سنتے وہ پھر سے پریشان ہوئی۔ عطیان صبح صبح ہی گھر سے چلا گیا تھا اپنا بیگ لے کے، جاتے ہوئے ماں سے مل کے گیا، لیکن بتایا نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ پریشانی میں ابھی کو کال کر کے بتا رہی تھی۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ کال بند کرتی گہرا سانس بھر گئی۔ سارے نمونے ہمارے پاس ہی ہیں، اچھا پیار کرتے ہو تو سامنے آ کے ایکسیپٹ کرو کہ ہاں کرتے ہیں۔ ایک ادھر ہاسپٹل کے بستر پہ ہے تو دوسرا منظر سے بھاگ رہا ہے، بھلا ہی کیسا پیار ہے؟ وہ لب بھیج گئی۔ دور کھڑے ارم کو دیکھا جو اس وقت بڑی باجی کو تسلیاں دے رہا تھا۔ غلطی تو اس بندی کی بھی ہے، کل کتنے جارحانہ انداز میں بات کرتے ہیں، انزلہ کا دل توڑا، اب رو رہے ہیں جیسے سب سے زیادہ یہی پیار کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہوتے تو اسے اس کی خوشی دے دیتے جس کے لیے اس نے سوچتے سوچتے وہ ایک دم سر جھکا گئی۔ ہاں وہ جان گئی تھی انزلہ نے عطیان کو پانے کے لیے اس کی شادی اپنے بھائی ارم سے کروا دی۔ وہ اس بات سے غصہ تھی، اس لیے انزلہ سے واپس پہلے کی طرح بات نہیں کرتی تھی۔ اگر وہ سیدھے طریقے سے اپنی محبت کو حاصل کرتی تو شاید ابیر اس کی مدد بھی کر دیتی، پر اس نے اپنے فائدے کے لیے اسے استعمال کیا۔ اس بات کو وہ چاہ کے بھی نہیں بھلا پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ انزلہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ابھی کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ابھی ارم کے پاس آتے کھڑی ہوتی ہے، اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پہ اضطرابی کیفیت دیکھتا وہ پوچھ بیٹھا۔ عطیان بھائی کیا ہوا اسے؟ اب مزید وہ کوئی بری خبر سننے کو تیار نہ تھی۔ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ کہاں؟ کچھ پتہ نہیں، امی بہت رو رہی تھی، کال کرو اسے۔ ارم کے کہنے پہ وہ عطیان کو کال لگانے لگی، پھر ارم کو دیکھا، نمبر بند ہے۔ دونوں ہی چپ ہوتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب تو بس وقت کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ دونوں ہی اب خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ شام تک وہ انزلہ کو گھر لے آئے تھے، ابیر نے اس کا بہت خیال رکھا، پر وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ ارم نے ایک سے دو دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بات نہ کی۔ وہ دل برداشتہ ہوتا دوبارہ اس کی جانب نہ گیا، البتہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ رات دیر گئے، ابھی روم میں واپس آئی تو وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ ارم مجھے صبح مما کے پاس چھوڑ آئیں گے؟ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور اکیلی ہیں بہت۔ وہ ارم کے پاس بیٹھے افسردگی سے نم لہجے میں بولی۔ تو مما کو یہیں لے آؤ۔ ارم کو اسے دوریاں برداشت نہیں تھی، یہ کہہ نہ سکا، لیکن بات دوسرے رخ پلٹ دی۔ ارم مما کبھی نہیں آئیں گی اور نہ میں چاہوں گی کہ وہ یہاں آئیں۔ ہماری حیثیت ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، بھلے ہم مڈل کلاس ہیں، لیکن انا اور خودداری کوٹ کوٹ کے نس نس میں بھری ہے۔ ارم اسے دیکھتا رہ گیا، وہ اس کی بات کو اب تک نہیں بولی تھی۔ ہاں ایسا ہی تو ہوتا ہے، کہنے والا کہہ کے بھول جاتا ہے، جبکہ سننے والے کو ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے۔ میری پرانی باتوں کو ابھی تک دل سے لگا کے بیٹھی ہو۔ اس کا ہاتھ تھامے پاس بیٹھ گیا۔ بات پرانی ہو یا نہیں، بات کی اہمیت، اس کا وجود دوسرے کی زندگی میں کیا معنی رکھتا ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ ہم آپ کی طرح امیر نہیں، لیکن یقین مانیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، نہ جانے کیوں۔ ابھی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ارم نے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے بالوں پہ لب رکھے۔ آئی ایم سوری، اس دن غصے میں نہ جانے کیا کیا بول گیا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ مغرور اکڑو مرد ایک مڈل کلاس لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا۔ ابھی اسے دیکھے گئی، اور اگر میں یہ کہوں کہ انسان غصے میں ہی سچ کہتا ہے تو، لیکن معافی تو ہوش و حواس سے مانگ رہا تھا نا، تو کیا درگزر نہیں کر سکتی؟ ابیر ارم ہاشمی، وہ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا محبت سے بولا۔ آپ بھائی کو ڈھونڈ دیں، اور انزلہ اور اس کی رات بہت ہو گئی ہے، ابیر سو جاؤ۔ وہ ریموٹ سے لائٹس ڈم کرتا تکیے پر سر گرا گیا، جبکہ وہ اسی گردن میں منہ چھپائے سسکی۔ ارم اس کے رونے سے بے چین ہوا۔ ابیر رونا بند کرو، وہ اسے ہلکے سے ڈپٹ گیا۔ میں نہیں رو رہی، اور خود ہی نکل رہے ہیں، وہ سو سو کرتی اسی پوزیشن میں بولی تو وہ گہرا سانس بھرتے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا اسے خود میں گم کرنے لگا۔ اس کا یوں رونا برداشت کہاں ہو رہا تھا، لیکن مجھے کہہ رہی تھی وہ بھی تو پاسبل نہیں تھا۔ ابھی 2 دن ماں کے گھر رہ کے آئی، ان کی طبیعت اب کافی حد تک بہتر تھی۔ اسے شمسہ بیگم نے زبردستی واپس بھیجا کہ وہ اپنا گھر بسائے، باقی عدیان کو تو وہ معاف کرنے والی نہ تھی، جو 6 ماہ ہو گئے تھے اس طرح انہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ کیا ہوا، کیوں چپ ہو؟ واپسی پہ اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے ارم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ارم امی کو دیکھ کے دل دکھتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ عدیان بھائی نے فرار کا راستہ اپنا لیا۔ اس کی باتوں میں موسٹلی باتیں عدیان اور انزلہ کی ہی ہوتی تھی۔ اب تو وہ بھول کے بھی اس طرح کے شیروں کا نام نہیں لیتی تھی جسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ بات پلٹ گیا۔ کھلا دیں؟ وہ بھی ریلیکس ہوتی ہے اس کی جانب مڑی۔ ارم گاڑی سے اترتے آئس کریم پارلر چلا گیا، جبکہ وہ پھر سے سوچوں میں گم سامنے سڑک پہ دیکھنے لگی کہ اچانک اس کی نگاہ ایک بچے پہ جا ٹھہری جو ماں کا ہاتھ چھوڑتا سڑک کے بیچ آ گیا۔ ابیر نے 1 منٹ کی دیر کیے بنا بھاگتے اس بچے کو بچانا چاہا کہ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھامے پیچھے کھینچ لیا، پر ابیر بے دہانی میں بالکل سڑک کے بیچ پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ دوسری طرف سے آتی گاڑی اسے ہٹ کر دی، ارم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی طرف کھینچتے سینے سے لگایا۔ ایک پل کو دونوں ہی سانسیں تھمی تھی، جیسے سب کچھ کھو دینے والے تھے۔ ابیر ہاشمی، ہوش میں ہو تم؟ کیا کرنے لگی تھی؟ وہ غصے میں پہلی بار اسے پورے نام سے پکار رہا تھا۔
ارم وہ بچہ، ابیر نے سامنے کی جانب اشارہ کرتے کہا جو کہ ارم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارسلم وہ، ارم خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگائے گاڑی کی جانب بڑھا، جبکہ ارم نے سامنے دیکھنا ضروری نہ سمجھا، اور وہ عورت حسرت سے بیٹے کا ہاتھ ہمیں ارم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، ندا ہی تھی، جس نے ارم کو دھوکہ دے کے اس سے بھی زیادہ امیر لڑکے سے شادی کی تھی، جو اس سے وقت گزار کے بچہ پیدا کر کے طلاق دے چکا تھا۔ آج وہ 2 سالہ بچے کے ساتھ ماں کے گھر بیٹھی تھی اور چھوٹی سی جاب کرتے زندگی کا گزر بسر کر رہی تھی۔ ایسے میں ارم کو دیکھتے، وہ بھی کسی اور لڑکی کے ساتھ، اور جس طرح ارم اس کی پرواہ کرتے اسے اپنے ساتھ لگاتے لے گیا تھا، ندا کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ ارم پلیز سنیں نا میری بات، میرا قصور نہیں ہے، وہ بچہ اچانک سڑک کے بیچ آ گیا۔ ابیر کب سے اسے منا رہی تھی لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اب تو وہ باقاعدہ رونے لگی تھی، وہ اسے خاموش خاموش کی مار دے رہا تھا۔ ارم، وہ روحان سی ہوئی، ابیر تم مجھے مار دینا چاہتی ہو؟ تمہیں میری سانسیں چلتی اچھی نہیں لگ رہی؟ بھول گئی تم پریگننٹ ہو؟ اگر میں باہر نہ آتا، تمہیں یا ہمارے ہونے والے بچے کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ لب نیچے بولا۔ وہ 2 منتھ پریگننٹ تھی، اور جب سے گھر میں سب کو پتہ چلا تھا سبھی اس کا خیال رکھتے تھے۔ ارم کا تو بس نہیں چلتا تھا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے سے کہیں جانے ہی نہ دے، پر آج اس نے جو کیا اپنی اور ہونے والے بچے کی جان کو خطرے میں ڈالا۔ ارم کسی صورت اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، پلیز لاسٹ ٹائم معاف کر دیں۔ سب بے اختیاری ہوا، سچ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی اس کے بازو کو تھامے بولی۔ وہ کافی دیر سے رو رہی تھی، اب ارم مزید اسے ناراض نہ رہ سکا۔ وعدہ کرو آئندہ کبھی بھی بے احتیاطی نہیں کرو گی؟ نہیں کروں گی۔ اس کا بازو اوپر اٹھاتی وہ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی، جو اس کی پرسکون جگہ تھی۔ ارم نے اس کے گرد باہوں کا حصار مضبوط کیا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ تم نہیں جانتی ابھی میں کتنا ڈر گیا تھا، مجھے لگا میری زندگی مجھ سے دور چلی گئی ہے۔ پلیز آئندہ ایسا مت کرنا، تم نہیں جانتی تو میرے لیے کیا ہو۔ آئی نیور لیو وداؤٹ یو۔ وہ اسی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا جس کے عالم میں بولا تو وہ شرما کے اس کے سینے میں سمٹی۔ آج 2 سال بعد وہ واپس لوٹا تھا۔ ارحم اور ابیر کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، وہ اسی عید ہاشمی ہاؤس آیا تھا اور اس کی والدہ بھی یہی تھی۔ سب مہمانوں کے بیچ آتا وہ سبھی کو دنگ کر گیا۔ ادی بھائی، ابیر نے ادیان کو دیکھتے زیر لب دہرایا۔ انزلہ، جس کا رخ احد ہاشمی کی جانب تھا، پلٹ کے آنے والے کو دیکھا تو سانس ہی رک گئی۔ وہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ آج پورے 2 سال بعد ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ویلکم نہیں کرو گے؟ وہ ایک گال سے مسکرایا تھا۔ سبھی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ امی، میں نے جب آپ کو تنگ کیا تو آپ نے مجھے جوتا مارا تھا، آپ کو نہیں لگتا؟ آج پھر ضرورت ہے؟ وہ ماں کے کان میں گھستی بولی۔ تو انہوں نے بیٹی کو گھورا، وہ تو گھر میں مارا تھا، یہاں سب کے سامنے کیسے مارتی؟ ادیان مسکراتا ہوا ماں کے پاس پہنچا اور جھک کے ان کے پیروں سے ان کا جوتا اتارتا وہ مسکرایا۔ آج بھی آپ کا وہی ایمان ہے، وہی ادیان ہے، مارنا چاہیں تو مار سکتی ہیں۔ اس کی بات پہ وہ رو دی اور ادیان نے انہیں بھیج کے گلے سے لگایا۔ ساتھ کھڑی ابیر نے منہ پھیر لیا، جبکہ وہ آگے بڑھتے آہد کو انزلہ کے ہاتھوں سے لیتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ تم پہ چلا گیا ہے میرا بھانجا، وہ آہد کو پیار کرتا دھیرے سے انزلہ کے ہاتھ میں بولا۔ انزلہ نے اسے پاس ایک نظر دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ارم کے پاس آیا۔ مجھے آپ کی بہن سے نکاح کرنا ہے، آج ابھی اسی وقت، اور یقیناً آپ کو اب میری حیثیت سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ کامیاب ہو کے لوٹا تھا۔ ارم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ سب کے لیے یہ بہت بڑا سرپرائز ہے کہ ادیان آج سب کے بیچ، جبکہ ادیان ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے، آج یہ کامیاب ہو کے لوٹا ہے تو صرف میری بات کو ہٹانے کے لیے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ادیان، میری بات آج بھی وہی ہے، تم پہلے والی حیثیت میں بھی آتے تو انزلہ کا رشتہ تمہیں ہی دیتا۔ اس کی بات سنتے انزلہ اور ابیر نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ مطلب 2 سال سے وہ اس اذیت میں جی رہے تھے؟ کیا ادیان کہیں چلا گیا ہے؟ جبکہ سامنے کھڑا شخص ارحم ہاشمی ان کو چونا لگاتا رہا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب میں شمسہ بیگم بھی شامل تھی۔ مجھے نہیں کرنا ان سے نکاح، انہیں کہہ دے جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں۔ انزلہ غصہ ضبط کرتے کرتے کہتی گارڈن ایریا سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ادیان نے مدد طلب نظروں سے بہن کو دیکھا جو اپنے میاں جان کو غصے سے گھورتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ بیویوں کو بنانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے اس شادی کے لڈو کھانا۔ ارحم اسے دھیرے سے کہتا خود بھی مسکرا دیا۔ کچھ ہی دیر میں شمسہ بیگم کی ثالثی کردار نے انزلہ کو ادیان سے نکاح کے لیے منا لیا۔ نکاح مبارک ہو جان۔ ادیان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ جو اس سے لڑنے کو تیار بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چھپی محبت دیکھتی سب بھلا گئی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ اللہ نے اسے اسی صبر کا پھل دے دیا تھا، جب تک وہ محبت کے پیچھے بھاگتی رہی اور محبت اس سے دور بھاگتی رہی، اور جب اللہ کی رضا میں راضی ہوئی تو محبت خود چل کے اس کے پاس آئی۔ تہجد کی دعاؤں میں اس کی واپسی کی دعا کرنے والی آج اس سے کہیں منہ موڑ لیتی۔ ادیان نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ بات مت کریں مجھ سے، چیٹر، کتنی بار روئی، کتنی بار بولا آپ سے ادیان بھائی کو ڈھونڈ دے، لیکن نہیں، ان کے غائب ہونے کے پیچھے ہی آپ تھے۔ وہ ارحم کو آڑے ہاتھوں لیے بولی۔
सॉरी चलेगा या सजा दोगी? वो उसके कमर में हाथ डाले पूछ रहा था। सख्त सजा दूंगी, वो उसके कॉलर को दबोचे चारहाना अंदाज में बोली। अभी वो इसको दस्तरस में लेता कि आहत हाशमी ने गला फाड़ के रोते उन्हें अपनी जाने मुतवज्जह किया तो दोनों की बैक पक निगाह उस बेचारी पे ठहरी। बहना को मिस कर रहा है? आराम की बात पे अबीर ने उसे घूरा तो वो मुस्कुरा दिया। अबीर भी आज सुरखरू हुई थी अंजला और अरियान को मिला के।